اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید اور آج کا مسلمان چند باتیں اس پہلو پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ ابراہیم کی پہلی آیہ کریمہ، رب کریم نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، فرمایا محبوب یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے، جو آپ کی طرف نازل فرمائی ہے لتخرج الناس من الظلمات، تاکہ آپ اس کی وجہ سے لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں، الی النور، اندھیروں سے نکال کے تو انہیں روشنی کی طرف لے جائیں، ظلمتوں سے نکال کے انہیں آپ اجالوں کی سمت لے آئیں۔ یہ کتاب قرآن مجید اس لیے نازل فرمائی ہے، اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں۔ ایک بات یہاں بڑی قابل غور ہے، میری طبیعت نہیں مشکل باتیں چھیڑنے کی، لیکن ظلمات جمع ہے اور نور واحد ہے، ظلمت نہیں کہا، ظلمات کہا، اور نور واحد کا صیغہ استعمال فرمایا۔ فرمایا محبوب دنیا میں جتنے بھی اندھیرے ہیں وہ صرف ایک قرآن کی برکت سے سارے ہی دور ہو جائیں گے۔ من الظلمات الی النور، ظلمات جمع اور نور واحد، ایک نور اے محبوب علیہ السلام تیرے دین کا، ایک نور تیرے قرآن کا، ایک نور تیرے جلوے کا، یہ سارا ایک ہی نور ہے، سارے نور اسے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں، اس نو تاج عرش تو ملیا موسیٰ نو کو توروں، فرمایا سارے نور اسے دے نوروں، من الظلمات الی النور، فرمایا سارے اندھیرے اس نور کی برکت سے دور ہو جائیں گے۔ اس ایک نور، جہالت کا اگر اندھیرا ہو تو قرآن کی برکت سے وہ بھی دور ہو جاتا ہے، اگر کسی جگہ ظلم کا اندھیرا ہو تو قرآن کی برکت سے وہ بھی دور ہو جاتا ہے، کسی جگہ اگر بد امنی کا اندھیرا ہو تو قرآن کی برکت سے وہ بھی دور ہو جاتا ہے، کسی جگہ اگر بغض عداوت کا دل میں اندھیرا ہو تو قرآن پاک کی برکت سے وہ بھی دور ہو جاتا ہے، کسی جگہ اگر افلاس، غربت، پریشانی کا اندھیرا ہو تو قرآن کی برکت سے اللہ وہ بھی دور فرما دیتا ہے۔ فرمایا اندھیرے جتنے بھی ہوں اس کے لیے قرآن کا ایک نور ہی کافی ہے، جتنے بھی اندھیرے ہوں، من الظلمات الی النور، کل اندھیرے دنیا کے
رب فرماتے ہیں محبوب تو انہیں قرآن پڑھ کے سنائے گا سمجھائے گا تو میں ان کے سارے ہی اندھیرے دور فرما دوں گا۔ ایک قرآن، میرے دوستو ہمیں آج کے مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک ایک کتاب، رب کریم نے اجمالاً ہر چیز قرآن مجید میں بیان فرما دی، ہر چیز کو اس کے اندر رکھ دیا، اجمال قرآن میں ذکر کر دیا اور تفصیل کے لیے رسول اللہ کا دروازہ بتا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بتلا دیا۔ قرآن مجید ہماری ہر پریشانی کا حل، قرآن مجید ہماری ہر تکلیف میں ہمارا ساتھی، قرآن مجید ہر اندھیرے میں روشنی، قرآن مجید ہر قہر میں خدا کی رحمت اور فضل لانے کا سبب، قرآن مجید ایسی نعمت عظمی ہے کہ قرآن لوگ پڑھتے جائیں گے اللہ ان پر قیامت کے اندھیروں کو بھی دور فرما کے جنت کی روشنی عطا فرما دے گا۔ اور میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم فرمائے گا قرآن پڑھنے والے سے، تو قرآن پڑھتا جا، جتنی تو آیات پڑھے گا میں اتنے ہی جنت میں تیرے درجے بلند فرما دوں گا۔ قرآن مجید کے ساتھ آج کے مسلمان کا رشتہ قرآن مجید کے ساتھ کمزور ہوتا جا رہا ہے، مسلمان کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہمارا قرآن پاک کے ساتھ رشتہ ہے بھی تو ہم نے صرف برکت کی کتاب سمجھ کے، صرف برکت کی کتاب گھر میں رکھو تو برکت ہوگی، اگر کسی مردے پہ جانے والے پہ پڑھو گے تو روح آسانی سے نکلے گی، قبر پہ پڑھو گے تو اس کو قبر میں سکون ملے گا، کسی کے سالے ثواب کے لیے پڑھو گے تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اور فقط اگرچہ قرآن مجید یہ ساری نعمتیں دیتا ہے لیکن قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں، قرآن تو انقلاب کی کتاب ہے۔ قرآن مجید ہے، بولیے قرآن پاک ہے، انقلاب کی کتاب ہے، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، یہی چراغ جلے گا تو قرآن انقلاب ہے، قرآن مجید ایک انقلاب ہے، قرآن مجید ایک صبح کا نام ہے، قرآن ایک سویرے کا نام ہے، قرآن ایک اجالے کا نام ہے، قرآن مایوسیوں کے دور میں تازگی کا نام ہے، قرآن کمزوریوں کے دور میں ہمتوں کا نام ہے، قرآن میرے رب کی شان بھی ہے، اور قرآن محمد عربی کے اخلاق کا بیان بھی ہے صلی اللہ علیہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، فرما جس نے مصطفیٰ کا اخلاق دیکھنا ہو وہ قرآن کی آیات کے اندر تلاش کرنا شروع کر دے، اسے نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق قرآن کی سطروں میں نظر آ جائے۔ میرے عزیزوں قرآن مجید کے ساتھ مسلمان کا رشتہ خالی ثواب کا نہیں ہونا چاہیے، خالی ثواب کا رشتہ۔ میں کئی دفعہ پہ یہ بات کر چکا، پھر دہراتا ہوں، جب ہوتا ہے نا ختم شریف کا موقع، ایک لسٹ لوگ تھماتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ پڑھ کے سنانی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے جی 300 قرآن پاک، 6 لاکھ درود پاک، پہلا کلمہ 1.25 لاکھ مرتبہ لکھا ہوتا ہے نا، اور پرچی کہتے ہیں جی پڑھ کے بھی سنانی ہے۔ بھی کس کو سنانا ہے جی؟ بندوں نے ثواب دینا ہے، کس نے؟ تو پڑھ کے کسے سنا رہے ہو؟ اس کام میں بھی ریاکاری ہے، اس کام میں بھی ریاکاری، اس کو پڑھا جا رہا ہے، پڑھ کے کہتے ہیں اتنے لاکھ قرآن، اتنا فلاں اتنا فلاں اتنا، کس کے لیے بھائی؟ اگر تو رب کریم کو تو سنا رہا ہے تو اللہ کو بغیر سنائے بھی خبر ہے۔ اچھا پھر ایک اور ہم نے کام شروع کیا ہے، 2 4 5 مدارس کے بچے لا کے بٹھا دیے اور ان سے کہا کہ تم نے قرآن پڑھنا ہے میرے ابا جی کے لیے، اور پھر ان بچوں کے اوپر پابندی لگائی، چونکہ مولوی صاحب مجبور ہیں، اگر چودھری صاحب کے لیے بچے لے کر کے نہ گئے تو وہ مسجد سے چھٹی بھی کرا سکتے ہیں، تو وہ پریشان ہے۔ اب اس نے کہا آؤ، اور آ کے بچے کو، ایک بچے کے ذمہ لگائی 72 مرتبہ سورۃ یاسین، کتنی؟ انہوں باؤ انہوں آکو 10 ساری پڑھ کے سنا، بچے کے ذمہ کتنی لگا دی ہے؟ بولے صحیح پڑھنی چاہیے انہوں کے چھاڑ کے پڑھنی چاہیے جی، یہ نہ پڑھی جائے صحیح تو کی کرے، تھک جائے تھے بھائی، وہ استاد کا مجبور ہے، اور استاد جی شیخ صاحب کا مجبور ہے۔ اب کیا بھائی، عجیب ہم نے منطق شروع کر دی ہے، عجیب فلسفہ ہے، ہم مقدار کے قائل ہو گئے۔ سنیں یہ میری بات یاد رکھیے گا، میرا رب مقدار کا قائل نہیں، میرا رب معیار کا قائل ہے۔
ہمارا دین مقدار کا قائل نہیں، ہمارا دین معیار کا قائل ہے۔ ہارون رشید کی اماں فوت ہو گئی، امام مالک سے کہنے لگا قرآن پڑھ کے لائیں، امام صاحب نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دی کو، کیا صرف سورہ، بڑا غصہ آیا، کہنے لگا مولوی کو اتنی موٹی تنخواہ دیتا ہوں اور صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کے لایا ہے، چلو کل گزر لے پوچھ لوں گا اس سے۔ کہتے رات کو سویا تو اماں خواب میں ملی، جنت کا لباس پہنا ہوا ہے۔ میں نے کہا ماں میں نے پڑھ کے بڑا بخشا تھا، بڑے بڑے حافظوں سے پڑھایا تھا۔ فرمایا بیٹا باقیوں کا تو نہیں مجھے پتا، لیکن امام مالک نے جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے بڑے درد سے پڑھی ہے، بڑے خلوص سے پڑھی ہے، بڑی محبت سے پڑھی ہے۔ فرمایا ان کی سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ نے مجھے قبر میں جنت کا لباس عطا فرما دیا۔ میرے دوستو سمجھے، ہم نے اس کو فقط، اور پھر جس دکان میں دکان شروع کرنے سے پہلے قرآن پڑھایا جا رہا ہے، وہ دکان والا یہ بھی تو بتائے نا کہ جو تجارت کرے گا وہ قرآن کی مرضی کے مطابق کرے گا یا اپنی مرضی کے مطابق کرے گا؟ قرآن پڑھایا کہ نہیں اس نے شروع کرانے سے پہلے؟ قاری صاحب کو بلایا، حافظ جی کو بلایا، طالب علموں کو بلایا، حضرت صاحب کو بلایا، دعا کرائی، سارا کچھ کیا ہے۔ اب قرآن مجید تلاوت ہو گیا، اس کی دکان میں قرآن پڑھا گیا، اب یہ بتائے کہ یہ قرآن مجید کے مطابق تجارت کرے گا یا اپنی مرضی کے مطابق کرے گا؟ بھائی تو نے قرآن پڑھایا ہے، آیات تلاوت کی ہے، پورا قرآن تو نے ختم کرایا ہے، اور رب کریم نے فرمایا ہے کہ تو نے اعتدال میں رہنا ہے، رب کریم نے فرمایا تو نے حد سے نہیں گزرنا، رب کریم نے فرمایا خیانت نہیں کرنی، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھانا، غلط طریقے سے کسی کا مال نہیں کھانا۔ بھئی تو نے قرآن تو پڑھا لیا، آج کے مسلمان کا حال یہ ہے کہ قرآن پڑھانا لازمی ہے، دکان میں قرآن شروع کرنے سے پہلے پڑھانا لازمی ہے، لیکن قرآن بند کر کے دعا کرا لی، اس کے بعد مرضی اپنی اپنی، تجارت اپنی مرضی کی، طریقے اپنی مرضی کے۔ کسی نے نیا مکان بنایا تو اس نے پہلے سب سے قرآن پڑھوایا ہے، اس نے گھر کے اندر بلا کر کے تلاوتیں کرائی ہیں، پورا اس نے قرآن مجید ختم کیا ہے۔ یہ بھی تو پوچھنے کا حق دے نا کہ جس گھر میں تو نے قرآن پڑھایا ہے، یہ بتا کہ اس گھر کے اندر جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں وہ جائز کمائی کی ہے ناجائز کمائی کی ہے؟ یہ بھی بتا کہ وہ ٹائل پتھر کا تو نے کام کرایا ہے، یہ تیرے جائز پیسے تھے یا کسی غریب کا خون نچوڑ کے تو نے حاصل کیے تھے؟ جس گھر کے اندر تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور قرآن پڑھ کے تو آغاز کر رہا ہے، یہ بتلا اس گھر کی بنیادوں میں قرآن مجید کا دستور بھی شامل ہے کہ نہیں؟ اس گھر کی چھت جو تو نے بلند کی ہے تو قرآن کا منشور قرآن مجید کے ساتھ تیرا رشتہ بھی ہے کہ نہیں؟ اور پھر میرے دوست یہ بھی بتلا کہ کیا قرآن صرف اب اس وقت پڑھا گیا جب مکان شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد اس وقت پڑھا جائے گا جب تیرے کل ہوں گے، تیرا 10واں ہوگا، تیرا 40واں ہوگا؟ یہ بتا کہ تو روزانہ بھی اس میں قرآن پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ روز بھی کھولے گا کہ نہیں کھولے گا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وہ گھر کبھی آباد نہیں ہوتا جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے، اور فرمایا گھر کچی مٹی کا بنا ہو، چھت سے مٹی گرتی ہو، اور گھر کے اندر کئی سوراخ ایسے ہو جن سے کیڑے مکوڑے اور چوہے بھی آ جاتے ہو، گھر سادہ ہو لیکن روزانہ قرآن پڑھا جائے، فرمایا وہ ایسا گھر ہے جس کو اللہ آباد فرما دیتا ہے، جس کو رب کریم آباد فرما دیتا ہے۔ تو بتا تیرا قرآن پاک کے ساتھ تعلق، قرآن پاک کے ساتھ تیرا رشتہ، قرآن پاک کے ساتھ تیری دلچسپی، قرآن پاک کے ساتھ تیرا رویہ، قرآن پاک کے ساتھ تیرا معیار، دنیا میں سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ نہیں تو ہمیں پتا نا، جن نہیں بولے انہیں نہیں پتا ہونا، میرا خیال ہے سب سے افضل کتاب سارے بولے جی۔ تنخواہ کس استاد کی سب سے زیادہ ہے؟ ایم ایس سی والے کی جی، بایو والے کی، فزکس والے کی جی۔ امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہے؟ وہ کتاب کون سی پڑھاتے ہیں؟ بولے تسی نہ تنخواہ بڑھایا دے، گل تو کرو نا جی۔ بھائی میری بات سنیں نا، کہ میں درد کی بات کر رہا ہوں، تکلیف کی بات کر رہا ہوں، میں درد کی بات۔ بھائی ایک نعت خواہ حضرات صاحب تشریف لائے، ان کا نعت سے دلچسپی کا تعلق نہیں، معاذ اللہ تجارت کا تعلق ہے، اور تو اس کے اوپر پیسے پھینکنے لگا تو 10,000 پھینک دیا، اور تیری مسجد کا وہ امام
جو غریب علاقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، غریب گھر سے تعلق رکھتا ہے، مشقت کر کے اس نے دین سیکھا ہے، 5 نمازیں تجھے پڑھاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے وسیلہ بنتا ہے، سویرے 80 بچوں کو پڑھاتا ہے، تیرے گھر کے اندر آ کے تیرے بچے کو قرآن سکھاتا ہے، اور اس کی حیثیت ہے 10,000 کی، زیادہ سے زیادہ 10,000 کی حیثیت ہے، اور یہ بھی اس کی حیثیت نہیں کہ وہ مسجد میں سر اٹھا کے بات کر سکے، یہ بھی اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنی مرضی کا نماز کا ٹائم ہی رکھ سکے، یہ بھی اس بیچارے کی طاقت نہیں کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی قانون ہی مسجد میں پاس کر سکے۔ یہ اہمیت دی ہے قرآن مجید کو، یہ اہمیت دی ہے۔ وہ ٹیچر جو فزکس بایو کیمسٹری پڑھانے آئے، ایک سبجیکٹ کا 5,000 روپیہ وہ وصول کرتا ہے، اور پھر وہ مرضی پہ ٹائم دیتا ہے، مرضی پہ آتا ہے، مرضی پہ پڑھاتا ہے، اور ہم اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں کہ تیری مہربانی آ جا پڑھا جا۔ سوتیلا تعلق قرآن پاک کے ساتھ، چھوٹا رشتہ قرآن پاک کے ساتھ۔ میرے عزیز، آج کا مسلمان سمجھے، غور کرے، قرآن وہ نور ہے کہ تو مر گیا تو تیری قبر پہ کیمسٹری کی تلاوت نہیں ہوگی، بایو فزکس کی تلاوت نہیں ہوگی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت قبروں میں گناہگار جائے گی، قبروں سے نکلے گی تو نیکوکار ہو کے نکلے گی۔ یا رسول اللہ، گئے گناہگار تو نکلے نیکوکار، کیسے ہو گئے؟ فرمایا ان کے گھر والوں نے دعائیں ہی اتنی کی تھی کہ اللہ نے قبروں میں بھی سارے گناہ معاف فرما دیے۔ ان کے بچے کو دعا کرنی آتی ہو تو تب نا، اس کو بسم اللہ شریف پڑھنی آتی ہو تو تب وہ نا، اس کو ذکر فکر سن۔ میرے عزیز، قرآن سے رشتہ بنا۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا۔ کون سا قرآن پاک؟ بول کے بتائیں، بول کے، سارے علاقے میں کون سا؟ ناظرہ قرآن جس نے اپنے بچے کو پڑھایا، فرمایا اللہ کریم ماں باپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اس کے پچھلے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اس کے صغائر سارے بخش جائیں گے، اور اگر کھری توبہ کر لے تو اللہ کبیرہ بھی معاف فرما دے گا۔ کس برکت سے؟ جی، اور فرمایا جس کا بچہ حافظ ہو، جس کا بچہ قرآن پاک کا حافظ ہو، حافظ ہو، قرآن پاک کا حافظ ہو، حلال کو حلال، حرام کو حرام جانتا ہو۔ فرمایا صبح قیامت جب لوگ ترس رہے ہوں گے، اللہ حافظ قرآن بچے کے سر پر عزت کی دستار رکھ دے گا، اور خالی بچے کے سر پہ نہیں رکھے گا۔ فرمایا بچے کے والدین اور والد سب جب آئیں گے تو اللہ کریم فرشتوں اور نبیوں کی موجودگی میں اس کے سر پہ سونے کا تاج پہنا دے گا۔ جس کا بچہ قرآن پاک کا بولے جی، تو جو روز حافظ جی کے خلاف بات کرے گھر میں کہ مولوی لے ہی بیٹھے نے، کدی آدھے نے مسیح دے پیسے دیو، کدی آدھے نے مدرسے دیو، کدی آدھے درس دیو، نہ آدھے تراویح والے مولوی لی بھی دیو۔ تو ایک 4 موضوعات پہ پیسے مانگتے ہیں، تو جو گایا کے مخالفت میں بات کرے گا اس کا بچہ قرآن پاک یاد کرے گا؟ اب یہ قابل غور بات ہے۔ اور روایت لائے ہیں امام سیوطی، فرمایا عالم دین ایک ہے ناظرہ، ایک ہے حافظ، اور ایک ہے بولے، فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کی دائیں جانب نبیوں کی کرسیاں لگیں گی، اور جہاں نبیوں کی کرسیاں ختم ہو جائیں گی وہاں علماء کی کرسیاں لگ جائیں گی۔ اللہ کے عرش کے سیدھی جانب علماء کی کرسیاں۔ فرمایا عالم دین کرسی پہ بیٹھنے لگے گا تو رک جائے گا، قدم رکھنے لگے گا تو رک جائے گا۔ رب فرمائے گا کیا ہوا؟ عرض کرے گا مولا میں اکیلا نہیں، میرا والد بھی، اللہ وہ میرے لیے محنتیں کر کر کے مجھے پڑھانے والا، مشقتیں کر کر کے مجھے فارغ کرنے والا تعلیم۔ میرے مالک میں اکیلا نہیں، میرے ابا جی بھی، میں اکیلا نہیں، میرا والد بھی۔ فرمایا اس عالم کی برکت سے اللہ اس کے والد کو بھی کرسی عطا فرمائے گا، عزت کی کرسی عطا فرمائے گا، عزت کی۔ میرے عزیزو، قرآن پاک کے ساتھ رشتہ مسلمان کا مضبوط، ایک ہے ناظرے کا رشتہ، ایک ہے حفظ کا رشتہ، ایک ہے علم کا رشتہ، اور ایک ہے عمل کا رشتہ۔ مسلمان کا قرآن پاک کے ساتھ چوتھا رشتہ کون سا ہے؟ بول کے بتانا ہے آپ نے، کون سا؟ عمل کا رشتہ، عمل کا۔ قرآن کہتا ہے سود حرام ہے، پھر ہمیں بچنا چاہیے نا۔ یہ کیا ہے؟ عمل کا رشتہ۔ یہ کون سا رشتہ ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، یعنی پابندی سے پڑھو، ظاہری باطنی آداب کے ساتھ
قرآن کہتا ہے قائم کرو تو پھر ہمیں کرنی چاہیے کہ بہانہ کرنا چاہیے؟ بولے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکات، نماز قائم کر، زکات ورکعوا مع الراکعین، رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ، پھر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اپنی اپنی پڑھنی چاہیے، مسجد جا کے پڑھنی چاہیے؟ بولے تو قرآن مجید کے ساتھ عمل کا رشتہ، عمل کا رشتہ قرآن پاک کے ساتھ، عمل کا۔ آج قرآن کے ساتھ ناظرے کا رشتہ بھی ہے، حفظ کا رشتہ بھی ہے، قرآن مجید کے ساتھ کچھ لوگوں کا علم کا رشتہ بھی ہے، لیکن سب سے درد والی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا عمل والا رشتہ، قرآن کے مخالف قانون بنتے ہیں ہماری اسمبلیوں میں معاذ اللہ، قرآن مجید کے مقابل بل پاس ہوتے ہیں ہماری اسمبلیوں میں معاذ اللہ، آئلی قوانین بہت سارے قرآن پاک سے ٹکراتے، ہمارے روزمرہ کے بہت سارے معاملات قرآن پاک سے ٹکراتے۔ صحابہ کا قرآن پاک سے رشتہ عمل کا رشتہ تھا، صحابہ کا قرآن پاک سے تعلق عمل کا تعلق تھا۔ قرآن مجید کی سورت نازل ہو گئی، 4 پارے کی پہلی سورت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو، اس وقت تک تم نیکی کو پہنچ سکتے۔ بولے قرآن نازل ہو گیا نا جی، ویسے ہم بھی پیاری چیز ہی خرچ کرتے ہیں نا اللہ کی راہ میں جی۔ مسجد کے گلے جو پھٹے نوٹ نکلتے ہیں مسجد کے گلے، جیڑا نوٹ کدھر نہیں لگتا مسجد کی ٹوپی لگ جاتا جی، یہ حال ہو گیا ہمارا۔ بھائی قیمتی چیز دیتے ہیں نا اللہ کی راہ میں جی۔ تسی ہن بولو گے میں اگلی جدو گل کراں گا، جیڑا بچہ میٹرک سائنس نال فرسٹ ڈویژن پاس کرے وہی مدرسے کلیدا نا جی، کیڑا کلیدا ہے جی؟ اللہ اکبر، جیڑا بیچارہ، لیکن آپ اسے نکما سمجھ کے ڈالتے، اللہ کے نبی اپنا مسلح عطا فرما دیتے، لوگ نکما سمجھ کے بھیجتے ہیں، مصطفیٰ ممبر عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ شان ہے، یہ شان ہے رسول اللہ کے دروازے پہ جانے کی کہ پہلے کوئی نکما ہوتا ہے، جب مصطفیٰ کے قدموں سے لگ جاتا ہے تو کام والا بن جایا کرتا ہے، وہ بڑا کام والا بن جاتا ہے۔ میرے عزیزوں سنو اور غور کرو، کہا پیاری چیز خرچ کرو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ، آیت نازل ہو گئی، حضرت ابو طلحہ کے پاس ایک باغ تھا، سارا دن باغ کے اندر رہتے، کیاریاں بناتے، پھل پھول اگاتے، پانی لگاتے، باغ سے پیار ہی بڑا تھا، کئی دفعہ گھر ہی نہ آتے، باغ میں ہی سو جاتے، بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، باغ کے ساتھ بڑی دلچسپی تھی، بڑا پیار تھا۔ جب آیت نازل ہوئی نا تو پیار اتنا تھا، اتنا سجایا تھا کہ لوگ ان کا باغ دیکھنے آتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے، حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ رب فرماتے ہیں پیاری چیز خرچ کرو۔ تو جب قرآن آ گیا تو میرا پھر قرآن سے عمل کا رشتہ ہونا چاہیے نا۔ قرآن نے کہا پیاری خرچ کرو تو کہا یا رسول اللہ میرا باغ قبول فرما لے۔ حضور میرا باغ آج کے بعد آپ کا، میرے حبیب نے فرمایا واپس جا اور جو تیرے غریب رشتہ دار ہیں ان کے اندر تقسیم کر دے، اپنے ہاتھوں سے بانٹ دے۔ اب گئے، اگلی بات بڑی قابل غور ہے، گئے باغ، چونکہ مکان بھی باغ کے اندر بنایا ہوا تھا، باہر کھڑے ہو کے اپنی بیوی سے کہنے لگے بچوں کو لے کے باہر آ جا، کہنے لگی آپ اندر آ جائے، فرمانے لگے نہیں اب یہ میرا نہیں رہا، یہ خدا اور اس کے رسول کا ہو گیا ہے صلی اللہ، اندر قدر نہیں رکھا، فرمایا غریبوں میں بٹے گا، غریب رشتہ داروں میں تقسیم۔ قرآن کے ساتھ عمل کا رشتہ، عمل کا رشتہ صحابہ کا، عمل کا رشتہ قرآن پاک کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا خریدا، بڑا پسند ہے، بڑا پیار کرتے ہیں، روز اس کو غسل کراتے ہیں، روز اس کے اوپر نئے جو ہے وہ چیزیں لا کے رکھتے ہیں، سجاتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا پیاری چیز خرچ کرو، گھوڑا لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، رشتہ ہے عمل کا قرآن سے۔ کہا یا رسول اللہ قبول کر لے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو شکر بڑی پسند تھی، شکر کی بوریاں خیرات کرتے تھے۔ لوگ کہنے لگے جناب آپ ایسے دے دیا کریں، فرمایا نہیں، جو مجھے پسند ہے وہی اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا۔ شکر بڑی پسند تھی، وہی خیرات کرتے تھے۔ میرے عزیز عمل کا رشتہ ان لوگوں کا قرآن پاک کے ساتھ، عمل کا رشتہ، انہوں نے عمل کو نبھایا ہے، جو چیز ان کو پسند ہوئی۔ اولاد بڑی پسند ہوتی ہے نا بندے کو، بڑی پیاری ہوتی ہے نا، تو رب کریم نے فرمایا ابراہیم مجھے تیرا بیٹا چاہیے، بیٹا چاہیے، بیٹا بڑا پسند، بڑا پیارا جوان بیٹا، فلما بلغ معہ السعی،
وہ بیٹا جو ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، حضرت ابراہیم نے لٹا لیا، فرمایا بیٹے تو مجھے بڑا پسند ہے، پر میرے رب کا فرمان مجھے تجھ سے بھی زیادہ پسند ہے، اللہ کا فرمان تجھ سے بھی زیادہ پسندیدہ چیز۔ صحابہ نے عمل کا رشتہ، صحابہ کے دور کے اندر شراب کو حرام کوئی نہیں کہتا تھا، حرام نہیں تھی شراب، جب حرام نہیں تھی تو ہر آدمی پیتا تھا، بہت کم لوگ تھے جو نہیں پیتے تھے، کثیر تعداد پیتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مدینے کی گلی میں شراب کا دور چل رہا تھا، اور جس چیز کا آدمی عادی ہوتا ہے نا، سگریٹ پینے والے 100 جتن کرتے ہیں چھوٹتے ہی نہیں، 100 دفعہ ارادہ کرتے ہیں نہیں باز آ سکتے، چھوٹتا ہی نہیں، عادی ہو گئے، اب بچپن سے شراب پی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں مدینے کی گلیوں میں بھی تھا، ایک گھر میں بیٹھا تھا، شراب کا دور چل رہا تھا، حضرت بلال حبشی کی آواز گونجی، سیدنا بلال حبشی نے پکار کے کہا لوگوں نبی پاک نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، قرآن آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، شراب حرام ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں جس نے منہ کے ساتھ لگائی تھی اس نے بھی پھینک دی، جس کے گلے میں جا چکی تھی اس نے کیا کر دی، جس کے گھر میں پڑی تھی اس نے گلی میں پھینک دی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ایک فرمان قرآن کا سنا، پھر زندگی بھر میں نے انہیں شراب کا تذکرہ کرتے بھی نہیں سنا، پھر شراب کی بات کر، ان کا عمل کا رشتہ تھا قرآن پاک کے ساتھ، ان کا عمل کر، وہ ہیل و حجت نہیں کرتے تھے، ہیل و حجت جھوٹ سے کام نہیں چلتا، فراڈ کے بغیر کام نہیں چلتا، اگر ہم بینک سے لون نہ لیں تو گزارا نہیں ہوتا، فلاں نہ ہو تو فلاں نہیں ہوتا، یہ سارے بہانے ہیں، یہ سارے بہانے ہیں، یہ ساری سستیاں ہیں، یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ قرآن پاک کی تعلیمات سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا رشتہ احد کے میدان میں میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے، حضور تشریف فرمائے، ایک صحابی بھی کھڑے ہیں، حضور نے فرمایا وہ میدان احد چمکا ہوا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، فرمایا رب فرماتا ہے دوڑو میری جنت کی طرف، مسلمانوں میری جنت کی طرف۔ یا رسول اللہ جنت کہاں ملے گی؟ فرمایا میدان میں جا کے تلوار سے جہاد کر، اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا، وہ میدان ہے، وَسَارِعُوا دوڑو دوڑو۔ صحابی کھجور کھا رہے تھے، کیا کر رہے تھے بولیے گا؟ کھجور کھا رہے تھے، کھجور بھی پوری نہیں کھائی، جو منہ میں تھی نکال دی، کہا جناب کھا لے، فرمایا رب فرماتا ہے دوڑو اور میں سستی کروں؟ اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا دوڑو دوڑو، اللہ کہے دوڑو اور میں کھجور کھانے تک انتظار کروں؟ فرمایا میں نہیں انتظار کرتا، رب نے کہا دوڑو تو میں دوڑوں گا، میں جنت کی طرف دوڑوں گا، میں بھاگوں گا۔ کہتے ہیں سب سے پہلے گئے، اللہ نے شہادت عطا فرمائی، میرے حبیب نے سرانے کھڑے ہو کے فرمایا دیکھو تھوڑی دیر پہلے دنیا میں تھا، اب جنت کے مزے حاصل کر رہا ہے، اب جنت کی باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ قرآن سے عمل کا رشتہ، عمل کا رشتہ، جہاں قرآن کی آیت آ جائے اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت ہے، جہاں قرآن پاک کا حکم آ جائے پھر کسی اور بات کی ضرورت، تعویلیں کرتے پھرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں دور تھا، یہ دور ہے، وہ دور، کیسی عجیب بات کرتے ہو، میرے نبی جو قرآن لے کے آئے ہیں اس کا دور قیامت تک رہے گا، نبی پاک کی حدیث کا دور، کہتے ہیں جی وہ زمانہ یہ، اور کیسی بات کر رہا میاں تو، وہ زمانہ بھی مصطفیٰ کا، یہ زمانہ بھی مصطفیٰ کا، اس کے بعد آنے والا زمانہ بھی مصطفیٰ کا، قیامت تک کا زمانہ بھی میرے، اور میدان محشر کا دور بھی میرے نبی کا دور، اور جنت میں بھی لوگ جائیں گے تو مصطفیٰ کے جھنڈے کے سائے میں جنت کے اندر داخل ہوں گے، سارے دور رسول اللہ کے، سارا زمانہ میرے نبی پاک کا۔ میرے عزیزو یاد رکھو قرآن پاک کے ساتھ دلچسپی، قرآن پاک کے ساتھ پیار، قرآن پاک کے ساتھ وفا، قرآن پاک کے ساتھ رشتہ اخوت، رشتہ محبت، اس کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ ہمیں ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھنا ہم نے کم کر دیا ہے، سویرے گھروں میں قرآن کھلتا، وہ جو ہے آپ کی بیماری ہر گھر میں ہے کہ نہیں جی؟ ڈاکٹروں کے پاس چلے جائے تو راشی ختم نہیں ہوتا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سورہ فاتحہ پڑھ، اللہ ہر بیماری کی شفا عطا فرما دے گا۔ مہنگا ہے کہ سستا ہے نسخہ؟ جی پرداتا صاحب پانی دے گا دینیاں سوکھیاں تے 50 نفل پڑھنے، جی داتا صاحب دیکھ لے کے جانا چاہیے، ان کے سالے ثواب کے لیے اللہ کی راہ میں خیرات
کرنا چاہیے، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، لیکن صرف 5 دیں گے، نفل کوئی نہیں۔ دو طریقے آپ اختیار کریں نا، کہیں جناب 2 دیگیں بھی دوں گا اور داتا صاحب کی مسجد میں 50 نفل بھی پڑھوں گا، وہاں بیٹھ کے 10 سپارے قرآن بھی پڑھوں گا، ہونا چاہیے نا یہ بھی۔ لیکن یہ والا ہمارا پروگرام پیسے دے دینا جیب سے آسان، عمل کرنا مشکل۔ میرے عزیز یاد رکھ، قرآن پاک کے ساتھ جب تیرا رشتہ ہوگا اور جب تو قرآن پاک پڑھے گا اور جب قرآن پاک کے ساتھ تیری دلچسپی ہوگی، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورت فاتحہ پڑھے گا اللہ ہر بیماری سے پڑھیں گے، پابندی سے پڑھیں گے۔ اس کی اگلی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ سورہ بڑی مصیبت ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، لوگوں کو تعویذ پڑ جاتے ہیں، جادو ہوتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں، جادو کا اثر ہوتا ہے، جنات بھی آ جاتے ہیں، شک کوئی نہیں، لیکن جتنی کثرت سے لوگ بتاتے ہیں اتنی کثرت سے آتے ہیں، اتنی کثرت سے تعویذوں کا لوگوں نے شور۔ اور اگر ناراض نہ ہو تو نکما بندہ فٹافٹ کہہ دیتا مجھے تعویذ ہو گئے، کاہل ہے نا اصل میں، کرتا کچھ نہیں تو کہتا مجھے تعویذ ہو گئے۔ کاہل لوگ، سست لوگ اور شک کرنے والے، اور تعویذ نکالنے والوں نے بھی 2 جملے یاد کر لے کہ تینوں کسے نے کچھ کیتا ہے، تینوں کسے نے، اور نہ کسے دا پتہ ہے نہ کچھ دا پتہ ہے۔ اچھا انہوں پوچھے جی کنے کیتا ہے، آندا تیرا اپنا ہی ہے۔ اچھا دسو بگانے نال بھی راہ جاتے بندے نال کہ جی لڑائی ہوئی ہے بندے دی، لڑائی کتنا ہوندی ہے جی؟ نوں دی سس نال تے سس دی نوں نال، بھرا دی بھرا نال، تو وہ کہتا تینوں کسے نے کچھ، آندا مینوں پتہ کنے کیتا ہے۔ اس ویلے بدگمانی شروع، اسی وقت سارا تماشا شروع، تینوں کسے نے، موٹی گل ہے نا، لا جا لبدا پھر کنے کیتا ہے تے کی کیتا ہے۔ پاگل کر چھڑیا انہیں، ساری رات 10 بندیاں کے خلاف سوچنا ہے، بس اس کو چھوڑ دیا ذبح کر کے، اب تڑپتا پھرے گا، خود ہی بھاگتا پھرے گا۔ تعویذ دھاگا، بھائی میں اس کو غلط نہیں کہتا، یہ بالکل ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، ہونا چاہیے، بزرگوں کا طریقہ ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن جس کثرت کے ساتھ ہم نے مزاج بنا لیا ہے، اس کثرت کے ساتھ یہ کام ہوتا۔ سنیں میرے رسول پاک نے کیا فرمایا، فرمایا جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے وہاں سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے بولے شیطان بھی، جب شیطان نہیں رہتا تو جن رہیں گے، جب شیطان نہیں رہتا تو کوئی جادو رہے گا۔ سورت بقرہ، اور جہاں تک جادو کا معاملہ ہے فرمایا تو آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کر، ہر جن دور ہو جائے گا، ہر بلا۔ کون سی 2 سورتیں؟ فلق اور، تو قرآن سے رشتہ تو کرے نا، قرآن سے تعلق تو بنائے نا، قرآن پاک کے ساتھ پیار تو ڈالے، قرآن پاک سے محبت۔ اور سورہ بقرہ کا حال یہ ہے، حضرت عمر فاروق نے نبی پاک علیہ السلام سے سورت بقرہ پڑھنی شروع کی، 8 سال کے اندر سورہ بقرہ پڑھی۔ کتنے سالوں میں؟ 8 سال۔ آپ کے بیٹے بھی ساتھ بیٹھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ بھی کہتے ہیں 8 سال لگے مجھے صرف سورہ بقرہ پڑھنے میں، 8 سال لگے خالی سورہ بقرہ پڑھنے میں۔ فرماتے ہیں اب میرا حال یہ ہے کہ میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو سورت بقرہ مجھے بتا دیتی ہے فلاں جگہ پہ پڑھی ہوئی ہے، قرآن میری مدد کرتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے فلاں جگہ پہ پڑھی ہے، اب قرآن مجھے بتلا دیتا ہے۔ 1000 حکم اللہ نے دیا خالی سورت بقرہ کے اندر، 1000 کام سے رب کریم نے منع فرمایا صرف سورت بقرہ کے اندر، 1000 مسائل بیان ہوئے سورہ بقرہ کے اندر۔ سورہ بقرہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، عقائد اور نظریات کا منبع ہے، لیکن ہمارے پاس میٹرک تک 50 کتابیں پڑھنے کا ٹائم ہے، حساب کتاب کرنا ہو تو 3 راتیں جاگنے کا وقت بھی ہے، لیکن قرآن پاک کھول کے سمجھنے کا ہمارے پاس ٹائم کوئی نہیں، ہم نہیں نکلتے، ہم نہیں غور کرتے۔ پھر میرے دوستوں غربتوں کا رونا ہے، کام نہیں چلتا، حضرت جی میں قدم آگے کرتا ہوں میرا پیچھے جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب بڑے کاروبار، میرا خیال ہے کوئی کاروبار ایسا رہا ہی نہیں جو میں نے نہ کیا ہو، کہ یہ سارے ہیں پر چلا کوئی بھی نہیں۔ پھر یہ بھی بعض دوست شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑی پریشانی ہے، پیسے بڑے آتے ہیں، یہ نہیں پتا جاتے کہاں ہیں، آتے بڑے ہیں لیکن جاتے کہاں ہیں ان کی خبر ہے۔ جو نسخہ نبی پاک دے وہ تو قبول کرنا چاہیے نا، صلی اللہ حضور نے فرمایا تو اپنے گھر میں سورہ واقعہ پڑھ، تیرے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ سورہ مشکل کام تو نہیں جی، بڑا اوکھا جراتی اٹھ کے وضو کرنا، پھر قرآن پاک تو لانا،
بڑا سونا شلیل دا گلاب تے رکھیا بھی اسی اوتھے ہوندا جتھے کسی دا ہاتھ ہی نہ پڑے تو نہ کوئی پڑے، راکھی اسی اونچی جگہ پہ دیا ہے، سونا گلاب شلیل کا، اس کے اوپر خوشبو لگا کے رکھا ہوا ہے، رکھنا اتنا اونچا ہے کہ وہاں تک ہاتھ اگر پہنچ گیا تو کوئی اٹھا کے پڑھ لے گا، لہٰذا اونچا کر کے رکھو۔ عجیب منظر ہے، فرمایا سورہ واقعہ پڑھ، نبی پاک کا وعدہ ہے تیرے گھر میں کبھی فاقہ، اور میرے نبی پاک نے فرمایا اگر تو سورہ ملک پڑھے گا تو قیامت کے دن رب کریم کی بارگاہ میں تیری سفارش کرے گی، تیری اللہ کریم سے عرض کرے گی مولا یہ مجھے پڑھا کرتا تھا اسے معاف کر دے، پڑھا کرتا تھا۔ رب کریم فرمائے گا بڑا پاپی ہے، بڑا مجرم ہے، تو عرض کرے گی مولا چلو بندہ تیرا ہے نا تو معاف کر دے، تو رب کریم فرمائے گا سورہ تیری سفارش اپنی جگہ پر اس کے عمل بھی اپنی جگہ پہ، تو سورہ ملک اللہ کی دی ہوئی توفیق سے رب کے سامنے ناز کرے گی اور کہے گی یا اللہ یا اس بندے کو معاف کر دے یا مجھے قرآن سے علیحدہ کر دے، یا اسے معاف کر دے یا مجھے قرآن سے علیحدہ کر دے۔ میرے حبیب فرماتے ہیں رب سورہ ملک کی بات مان کے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما دے گا، پڑھنے والے کو قرآن پاک سے پیار، قرآن پاک۔ اور ایک بات اور میری سنیں اور اس کو کبھی نہ بھولیے گا، قیامت تک مسلمانوں کے پاس اگر کوئی پوچھے نا کہ تمہارے مذہب کے سچا ہونے کی دلیل کیا ہے، کیا ہے ہمارے پاس، کیا ہے؟ قرآن پاک۔ کیا ہے؟ قائد ملت اسلامیہ امام اہل سنت حضرت امام مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی۔ ایک نوجوان آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہوا، پھر اس نے بڑی کتابیں لکھی، بڑا کام کیا، تو نورانی صاحب علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے مسلمان ہوا، تو کہنے لگے میں لندن کی ایک محفل میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، ان کے والد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا تجھے میں مبلغ بناتا ہوں دنیا میں پھر دین کی تبلیغ کر، وہ پھرے بڑا دین پھیلایا، خود ہی بڑا پیارا قرآن پڑھتے تھے، علامہ نورانی بھی بڑا پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ فرماتے میں ایک مجلس میں قرآن پڑھ رہا تھا تو وہ نوجوان وہاں سے گزرا، نوجوان گزرا آ گیا میرے پاس اندر، کہنے لگا مولانا وہ جو گانا آپ گا رہے تھے دوبارہ سنائیے، معاذ اللہ وہ سانگ جو آپ گا رہے، کہتے ہیں مسلمان نوجوان اٹھے، کہنے لگے اسے مارنا ہے، قرآن کو گانا کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا تم چھوڑو اسے، کچھ نہ کہو، جو کہتا ہے کہنے دو اور مجھے سنانے دو۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو سورہ حشر سنائی، میں نے اسے سورہ، فرماتے ہیں جب میں نے یہ پڑھا نا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو پہاڑوں اور پتھروں پہ نازل کیا جاتا تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کہتے ہیں میں رویا تو مجھے دیکھ کے وہ بھی رو پڑا، تو کہتے ہیں میں نے بعد میں پوچھا تجھے کیا ہوا، تو کہنے لگا مجھے پتہ کوئی نہیں، خبر کوئی نہیں، آپ روئے ہیں تو میں بھی رو پڑا ہوں، اور آپ کے دل پہ کوئی درد اٹھا ہے تو اٹھا میرے دل پہ بھی ہے، پتہ نہیں۔ کہنے لگے ایک اور نہیں سنا دیتے، ایک اور نہیں سنا دیتے؟ فرماتے ہیں میں نے سورہ ملک سنا دی۔ کہنے لگا مجھے آپ کا طریقہ بڑا اچھا لگا ہے، ایڈریس مل جائے گا، کبھی کبھی آ جایا کروں۔ فرماتے ہیں وہ 3 مہینے آتا رہا، میں اسے قرآن سناتا رہا، 3 مہینے وہ آیا، میں نے اسے، تو مجھے کہنے لگا یہ قرآن میرے اندر بھی آ سکتا ہے، میرے سینے میں بھی؟ میں نے کہا ہاں آ سکتا ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا سینہ پاک کرنا پڑے گا۔ کہنے لگا پاک کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا جب کوئی محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ میرے عزیزو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ نے قید کر دیا 3 سال کے لیے شیب ابی طالب نے۔ سبل الہدا ورشاد نے لکھا ہے رات گہری ہو جاتی، کوئی کھانا نہیں پہنچا سکتا تھا، پانی نہیں دے سکتا تھا، میرے نبی کا سارا گھرانہ قید تھا، رات جب چھا جاتی نا تو نبی پاک پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ جاتے اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے، ساری رات نبی پاک قرآن پاک پڑھتے، ساری رات قید کے ایام میں ساری رات رسول، ساری رات قرآن پڑھنا بھی نبی پاک کی سنت ہے، یہ بھی کبھی ادا کر کے دیکھیں، ساری رات قرآن پڑھنا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ سنت بھی ادا کر کے دیکھ کے۔ فرماتے ساری رات قرآن حضور پڑھتے۔ ابو سفیان مسلمان ہونے کے بعد روایت کرتے، کہتے ایک رات ایسی آئی کہ میں نے دیکھا پتہ تو کروں کہ وہاں کو جاتا آتا تو نہیں، توجہ ہے آپ کی، جھاگ کے سننے والی بات۔ کہتے میں چلا گیا گزرتے گزرتے، کہتے میں تو دیکھنے گیا تھا، وہاں جب رسول اللہ کا قرآن سنا نا تو کہتے اتنا محو ہوا کہ ایک جھاڑی میں چھپ کے بیٹھ گیا،
ساری رات ہی میں قرآن پاک سنتا رہا. اندر ابھی مسلمان کا دل نہیں، ابھی کلمہ نہیں پڑھتا، ساری رات قرآن سنتا رہا. کہتے ہیں سویرے جب میں اٹھا نا تو میں نے دیکھا ایک جھاڑی کے پیچھے سے ابو جہل بھی نکل آیا. پھر میری نظر اٹھی تو تیسری جھاڑی کے کونے سے اخنس بن شریک بھی نکل آیا. کہتے ہیں اب ہم اکٹھے ہو گئے تو شرم کے مارے ایک دوسرے سے پوچھتے نہیں کہ کیوں آئے ہو، پر اگر آئے تھے تو پتہ کر کے چلے جاتے. صبح تک بیٹھے رہے. کہنے لگے ابو جہل ذرا تیز تھا، کہنے لگا میں تو آیا تھا دیکھنے کو کہ یہاں کوئی آتا تو نہیں، تو مجھے پتہ چل گیا تم دونوں آتے ہو، سویرے نہ آنا، سویرے نہ آنا. ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا ہم تو نہیں آئیں گے، تو بھی نہ آنا، ہم نہیں آتے، بہرحال تو بھی. لیکن جڑے عشق تیرے نے چور کیتے، تیرے نینا مست مخمور کیتے، انہاں پھر دل دنیا تو دور کیتے، انہاں بھول گیا تیرا میرا ہے. فرمایا ابو سفیان کہتے ہیں میں جا کے بستر پہ لیٹ گیا، اگلی شام آئی تو لیٹ گیا، ارادہ یہ تھا جانا نہیں، نکلنا نہیں. کہتے ہیں رات ہوئی تو رسول اللہ کی وہ مد بھری آواز میرے کانوں میں رس ڈھولنے لگی، نبی پاک کے وہ میٹھے جملے اور قرآن کی وہ لطافتیں اس سینے میں جس میں ابھی اسلام نہیں اس کو بھی تڑپانے لگی. دل دھڑکنے لگا، وجود تڑپنے لگا. نہ اس کروٹ نیند نہ اس کروٹ نیند، کبھی بیٹھنا کبھی اٹھنا کبھی لیٹنا کبھی پینا کبھی کھانا، تسلی نہ ہوئی. میں نے کہا وہ دونوں آج نہیں آئیں گے، میں تو جاؤں نا. وہ نہیں آئیں گے، میں تو بولے میں. کہتے میں پہنچ گیا، میں پہنچا تو جہاں کل بیٹھا تھا وہاں نہیں بیٹھا، جگہ بدل کے بیٹھا. مجھے کیا خبر تھی کہ وہ بھی دونوں آئے ہیں اور جگہ بدل کے بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے سویرے اٹھے، جھاڑیوں کے بیچ میں ملاقات ہو گئی. کدھر آیا تھا؟ ابو جہل کہنے لگا تم دونوں کا خیال کرنے آیا تھا، تم دونوں کو دیکھنے آیا تھا، خبردار کل نہ آنا ورنہ میں بتا دوں گا کہ سردار جاتے ہیں، لوگ بھی جائیں گے، لوگ بھی آئیں گے، خبردار اب کوئی نہ آئے. کہا چلو کوئی نہیں آتے. ابو سفیان کہتے ہیں تیسری رات آ گئی. اس دن میرا پکا پروگرام تھا کہ میں نے جانا. اللہ اکبر. کہتے ہیں پورا میرا ارادہ تھا اب نہیں جانا، لیکن رات ہوئی، تڑپ کے وقت گزارا جتنی دیر گزارا. وہ کیا نشہ ہے قرآن کے اندر، کیا لذت ہے، وہ کیا کیف ہے، کیا سرور ہے کہ اندر مسلمان کا دل نہیں پھر بھی کھینچتا چلا جاتا ہے، پھر بھی محب ہوتا چلا جاتا ہے، پھر بھی بھاگتا ہے، اندر سے نکلتا ہے. کہتے بڑی پابندی لگائی لیکن میں اپنے آپ کو روک نہ سکا. بالآخر میں نے فیصلہ کیا بدنامی ہوگی تو دیکھا جائے گا، ابو جہل ملے گا تو دیکھا جائے گا، آ کے بات کرے گا تو دیکھ لوں گا، لیکن میں قرآن سنے بغیر رہ نہیں سکتا. کہتے اٹھا، نکلا، جھاڑی میں جا کے بیٹھ گیا، ساری رات قرآن سنا. سویرے نکلے تو تینوں کی ملاقات ہو گئی. ابو جہل نے پھر منہ کھولا اور کہنے لگا تم پھر آئے ہو. کہتے میں نے بازو تھام لیا. میں نے کہا ابو جہل کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ، نہیں پڑھنا تو تیری مرضی. اخنس بن شریک کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ، نہیں پڑھنا تو تیری مرضی. پر ایک بات تو مان جانا کہ محمد قرآن بڑا پیارا پڑھتے ہیں. ایک بات تو مان جا کہ رسول اللہ کے منہ سے قرآن نکلتا ہے سیدھا دل کی گہرائیوں سے جا کے ٹکراتا ہے. میرے دوستو یہ قرآن تیرے ہاتھ میں ہوگا تو تو لوگوں کو دین کی طرف لے آئے گا، تو دین کا پیغام عام کر سکے گا. یہ تیرے پاس دلیل ہے. رب کریم نے چیلنج فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فرمایا او کافرو اگر تمہیں کوئی قرآن میں شک ہے جو میں نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا تو اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ. اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کے ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جاؤ. قرآن کے مقابلے کی تم ایک صورت بنا سکتے؟ میرے دوستو قرآن پاک سے جب تک رشتہ نہیں ہوتا، جب تک قرآن کا درس عام نہیں ہوتا، جب تک قرآن کا مدرسہ مضبوط نہیں ہوتا، جب تک قرآن کا نور سینوں میں اترتا نہیں، جب تک گھر گھر قرآن مجید کی تعلیم عام نہیں ہوتی، ہر آدمی جب تک قرآن کے علم سے پڑھا لکھا دکھائی نہیں دیتا. پڑھا لکھا وہ ہے لیکن قرآن کے علم سے جب تک وہ پڑھا لکھا دکھائی نہیں دیتا اس وقت تک مسلمانوں کے لیے کھوئی ہوئی عزت رفتہ بحال کرنا مشکل ہے. اس وقت تک اپنے بہترین ماضی کی طرف پلٹنا مشکل ہے. اس وقت تک ہمارے لیے دنیا کے اندر سر اٹھا کے جینا مشکل ہے. آج کے مسلمان کو قرآن پاک سے مضبوط رشتہ، مستحکم رشتہ، مضبوط بنیادوں والا رشتہ پیدا کرنا چاہیے. قرآن پاک کو کھولے،
قرآن پاک سے پیار کرے، قرآن پاک کو چوما کرے، قرآن کو دل سے لگایا کرے، قرآن پاک کی شطروں کو دیکھا کرے، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا کرے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا کرے، قرآن پاک جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کو ترتیب دینے کی کوشش کرے، قرآن سے جڑ جائے، قرآن سے لگ جائے، قرآن کو ہر وقت اپنے سینے سے لگا کے رکھے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم جس کو بھی عروج دے گا میرے قرآن کی برکت سے عروج عطا فرمائے گا۔ عروج جس کو ملے گا کس برکت سے ملے گا؟ قرآن کی برکت سے۔ قرآن کا علم دینے والے کو بھی اللہ عروج دیتا ہے، قرآن کا درس دینے والے کو بھی اللہ عروج دیتا ہے، قرآن کا جو ہے وہ سبق پڑھانے والے کو بھی اللہ عروج دیتا ہے، قرآن کے درس میں آنے جانے والے کو بھی اللہ عروج عطا فرماتا ہے۔ قرآن عروج بانٹتا ہے، قرآن عزت تقسیم کرتا ہے، قرآن سکون بانٹتا ہے، قرآن امن بانٹتا ہے، قرآن پیام محبت عام کرتا ہے۔ قرآن مجید ایک آفت جی میرے پاس آئے، پہلے وہ امامت کرتے تھے پھر چھوڑ دی، کہنے لگے میں نے کوئی اور کام کرنا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جناب 5-7 ہزار روپے میں گزارا نہیں ہوتا، میرا ارادہ ہے کوئی اور کام کروں۔ میں نے کہا ایک بات تو بتا، 5-7 ہزار روپیہ تجھے ملتا ہے لیکن سچی اور کھری بات بتانا کہ باقی جتنے تیرے جاننے والے ہیں ان سے تو زیادہ مطمئن نہیں؟ تیری زندگی کے اندر جو برکت ہے وہ زیادہ نہیں اس کی نسبت سے؟ زیادہ نہیں؟ کہنے لگے آپ کیا مجھے بتانا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ روپیہ 5,000 ملتا ہے پر ساتھ نبی پاک کا مصلی بھی تو ملتا ہے نا، مصلی رسول بھی تو تجھے نصیب ہوتا ہے، صاف کپڑے پہن کے، سونے کپڑے پہن کے اچھے طریقے سے تو کھڑا ہوتا ہے، اور جتنی برکت اس 5-7 ہزار میں ہے۔ آپ یقین کریں میں نے مولوی بھوکا مرتا نہیں دیکھا کوئی بھی، میں نے مولوی کبھی بھوکا مرتا تھوڑی ہے، اس کی تنخواہ مسائل ہیں لیکن بھوکا مرتا۔ اور قرآن کا علم کوئی اخلاص سے شروع کر دے اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی ہر بھوک ختم فرما دیا کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ، خلوص اور للہیت شرط ہے، بھوکا مرتا نہیں دیکھا۔ یہاں تو کچھ لوگوں نے سیڑھی بنایا عروج کے لیے قرآن و سنت کو، اللہ نے تو انہیں عطا فرما دیا ہے، ان کو رب کریم نے دے دیا ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے رب کا نام تو کوئی اوپر اوپر سے بھی لے تو اللہ تو اسے بھی نواز دیا کرتا ہے، اوپر اوپر سے لے دل سے نہ لے تو جو دل سے لے پھر اسے اللہ کیا کچھ عطا نہیں فرمائے گا۔ میرے دوستو یہ وقار ہے، یہ عزت ہے، یہ تمانیت ہے، یہ حسن ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ تو قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا تو بچ جائے گا، تو قرآن سے پیار کرے گا تو بچ جائے گا۔ ایک میری گزارش پہ عمل کر لیں گے، وعدہ نہیں لیتا میں، ایک گزارش کر لیں گے، آج گھر جا کے نہ سونے سے پہلے قرآن پاک کھول کے صرف ایک صفحہ ہو جائے گا، سونے سے پڑھ لیں گے، لمبی بات نہیں، ایک صفحہ ایک رکوع صرف آج پڑھ کے سوئیں۔ اگر آپ ایک صفحہ آج قرآن پاک کا پڑھ لیں تو ہمارا یہ درس بھی قابل قبول ہو گیا، یہ درس بھی قابل، ایک صفحہ سونے سے پہلے پڑھ کے آپ سوئیں۔ میں رب کریم کی بارگاہ میں امید کامل رکھتا ہوں کہ آپ کو اللہ سکون کی نیند عطا فرمائے گا۔ ایک صفحہ قرآن پاک، اور رات کو پابندی کے ساتھ سورہ ملک اور سورہ واقعہ پڑھ کے سویا کریں، پڑھ کے سویا کریں اور باوضو سویا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی نیند بھی سکون کی دے گا، اور جو خواب آپ کو عطا فرمائے گا وہ عزت اور برکت والا عطا فرمائے گا، وہ رحمت اور کرم والا، وہ جلوے اور حسن والا عطا فرمائے گا۔ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے، قرآن پاک کی محبت اپنی طبیعت کے اندر، اپنے سینے کے اندر پیدا کرے، قرآن کے ساتھ پیار کرے، قرآن کے اداروں کو مضبوط کرے، قرآن پاک کی خدمت میں اپنا حصہ پیش کرے، قرآن پاک کے ساتھ دلچسپی اختیار کریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کریم ہمیں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بادر مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کمی درود و سلام میرا، تو لے کے بوسا جالیاں دا تو لے کے بوسا او جالیاں دا
او جالیاں کرما والیاں دا او جالیاں کرما والیاں دا او جالیاں کرما والیاں دا سوال کہہ کے سوالیاں دا کمی درود و سلام میرا ہوائے اتنا پیام میرا ہوائے اتنا پیام میرا مدینے ہووے گزر جے تیرا مدینے ہووے گزر جے تیرا مدینے ہووے گزر جے تیرا تو روزے دے گرد لے کے پھیرا کمی درود و سلام میرا صبا درے مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ کریم اللہ ہماری حاضری قبول فرما، قرآن کے نور سے سینے منور فرما، ہمارے باطن روشن فرما، قرآن فہمی کی توفیق عطا فرما، اشاعت قرآن مجید میں ہمیں اپنا کردار شامل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کا صحیح فہم عام کرنے والے اداروں کو اللہ مضبوطی عطا فرما، قرآن کے نور سے پوری دنیا میں اجالا فرما، قرآن کے پیغام امن کی برکت سے پوری دنیا میں سکون اور امن کی فضا کو قائم فرما۔ اللہ قرآن پاک کے ساتھ مضبوط رشتے نصیب فرما، میرے مالک قرآن پاک کے ساتھ کامل وفا کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قرآن پڑھنے، قرآن پڑھانے، قرآن سمجھنے، قرآن سمجھانے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما۔ اللہ کریم بڑی محبت، بڑے پیار سے دور دراز سے بزرگ بچے، مائیں بہنیں، بچیاں جو تشریف لاتے ہیں، اللہ کریم کروڑوں برکتیں عطا فرما، بے حساب نعمتیں عطا فرما، اللہ لا تعداد برکتیں عطا فرما، کرم کے سائے دراز فرما، رحمت اور آسانی فرما۔ اللہ کریم اسلام کے ماتھے کا جھومر، فخر ملت اسلامیہ حضرت علامہ الحاج پیر ابو داؤد محمد صادق صاحب علیل ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرما۔ مولا کریم مناظر اسلام حضرت علامہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب قبلہ علیل ہے، انہیں صحت عطا فرما۔ جتنے بھی بزرگ مولا کریم علیل ہیں، صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ان کے سائے دراز فرما، ان کے فیوز و برکات کو عام فرما۔ میرے مالک ہماری التجائیں قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ کریم دام میں، در میں، قدم سخن جس انداز میں بھی دوست ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور اس پیغام قرآن کو عام کر رہے ہیں، اللہ سب کو برکتیں عطا فرما، عزتیں، سعادتیں، رحمتیں عطا فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلیہ